دبئی کو دنیا کا ایک معجزہ کہا جاتا ہے۔ صحرا سے ابھرتا ہوا ایک جدید شہر جو کچھ دہائیوں پہلے صرف خواب ہی لگتا تھا۔ شاید یقین کرنا مشکل ہو کہ یہ ایک چھوٹا مچھواروں کا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ کون جانتا ہے کہ تپتے صحرا میں ایک چھوٹا سا علاقہ ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مالیاتی مرکز بن جائے گا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں دبئی کی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو انجن۔ پرشین گلف میں واقع یہ شہر دبئی مشرق اور مغرب کے راستے کے بیچ میں واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا گرمی جلسا دینے والی تھی۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی زیادہ تک چلا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہاں پہ کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو بہت سلو۔ لیکن برطانوی سلطنت کے لیے پرشین گلف ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ لندن سے بمبئی تک کا آسان اور چھوٹا راستہ ہونے کے باعث برطانوی سلطنت نے دبئی کو محفوظ راستہ بنانا تھا لٹیروں سے۔ چنانچہ 19ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے مقامی شیخ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس وقت المختوم خاندان تھا جو کہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمران تھے۔ ان معاہدوں کے باوجود برطانوی سلطنت نے کبھی اس علاقے کو خاص نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، بلکہ ان کی ساری نظریں تو اس وقت بمبئی پہ تھی، جہاں انہوں نے یونیورسٹیز، ریلوے اور بہت کچھ بنایا۔ دبئی کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ برطانوی سلطنت کے لیے دبئی صرف ایک چھوٹا گزرنے کا راستہ تھا۔ برطانوی سلطنت کی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود دبئی اپنے خطے میں ایک خاص اہمیت رکھنے لگا۔ اس وقت کے حکمران شیخ نے وہاں گزرنے والے تاجروں سے منافع نہ لینے کا اعلان کیا، اور بہت جلدی ہی پرشین اور انڈین اور آس پاس کے تاجر بھی آنے لگے۔ دبئی کینال کی وجہ سے تاجر پرشین گلف سے سیدھے شہر میں ہی داخل ہونے لگے۔ دبئی پھر بھی اس وقت تک ایک بڑا گاؤں ہی تھا، نہ کہ شہر۔ ترقیاتی کام کا آغاز شیخ رشید کے خواب سے شروع ہوا جب وہ 1959 میں یورپ گھومنے گئے۔ وہ یورپین شہروں سے بہت متاثر ہوئے، خاص طور پہ لندن سے، جب شہر میں گھومے اور اس وقت ان کی جدید ٹرینوں میں سفر کیا اور وہاں کی آسائشوں سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس جا کر شیخ رشید نے ارادہ کیا کہ دبئی کو ایک بین الاقوامی شہر بنانا ہے۔ 1961 میں شیخ نے دبئی کینال کو کھدوا کے گہرا کروایا تاکہ بڑے جہاز آ سکیں، اور شہر میں اینٹوں اور سیمنٹ کے گھر بننے لگے جو کہ پہلے مٹی کے ہوتے تھے۔ ایک جدید شہر کا خواب رکھنا تھا تو شیخ نے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا بھی سوچا، لیکن لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے، اور اوپر سے ترقیاتی کام کم پیسے ہونے کے باعث مشکل دکھائی دینے لگے۔ جدید شہر کا خواب ادھورا دکھائی دینے لگا ہی تھا کہ 1967 میں دبئی سے تیل نکل آیا، لیکن اس وقت تیل پائے جانے کی مقدار اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ابوظہبی میں تو دبئی سے بھی زیادہ تیل پایا گیا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ہی صحیح، اس کو نعمت سمجھ کے شیخ نے زیادہ منافع شہر کے ترقیاتی منصوبوں سے بنانے کا سوچا۔ ایک شہر جو تیل پہ انحصار نہیں کرے گا۔ جیسے شیخ لندن سے بہت متاثر ہوئے تو اس وقت برطانوی ماہرین کو دبئی بلوایا تاکہ شہر کو بنانے میں ان کی مدد کریں۔ شیخ کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ دبئی سے ہر ملک اور مذہب کے لوگ متاثر ہوں۔ چنانچہ ایک مسلمان شہر ہونے کے باوجود شیخ نے دوسرے مذہب کو آزادی مذہب کی یقین دہانی دلائی۔ دوسرے نئے بڑے شہروں کی طرح دبئی کو بھی ایک بڑا منصوبہ بنانا تھا تاکہ باہر کے لوگ دبئی کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ تو شیخ نے ایک اونچی عمارت بنانے کا حکم دیا، اور 1979 میں 39 منزلہ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا قیام ہوا۔ یہ دبئی کے لیے ضرور اہمیت رکھتا ہوگا، لیکن اس وقت دنیا میں 100 منزلہ عمارتیں پہلے ہی موجود تھیں، بلکہ بین الاقوامی اخبارات دبئی کا تو مذاق اڑانے لگی۔ شیخ راشد پر امید تھے کہ دبئی ضرور دنیا کی نظروں میں ایک خاص مقام رکھے گا، لیکن بدقسمتی سے شیخ راشد اپنا خواب پورا ہوتے نہ دیکھ سکے اور 1981 میں اس دنیا سے چل بسے۔ لیکن شیخ راشد نے ایک جدید شہر کی بنیاد ضرور رکھ دی تھی۔ انتقال کے بعد ان کے 31 سالہ بیٹے محمد المختوم ادھورا کام پورا کرنے لگے، اور اپنے والد کی طرح یہ بھی دبئی کو ایک جدید بین الاقوامی شہر بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ محمد المختوم کو احساس ہو گیا تھا کہ چھوٹے موٹے منصوبوں سے دبئی کو کوئی نہیں پوچھے گا، لہٰذا مختوم نے ٹھان لی تھی کہ دبئی کو بڑی اور اونچی عمارتوں کا شہر بنانا ہے۔ سن 2000 میں ایمریٹس ٹاور بنایا گیا، جو اس وقت یورپ کی کسی بھی عمارت سے اونچی تھی، لیکن وہ بھی کافی نہیں تھا اس کے لیے۔ شیخ محمد نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا چاہتا تھا۔ اسی طرح پھر 2010 میں برج خلیفہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے اب تک کی۔
खुद एक मेहनती इंसान होने की वजह से शेख मोहम्मद हर वक्त तामीराती मंसूबों का दौरा करते रहते थे। अपनी सफ़ेद मर्सिडीज़ का नंबर भी दुबई 1 रखा था, जो कि उनका ख्वाब जाहिर करता था। 1970 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जो शुरू हुआ था वो मुकम्मल हो चुका था। फिर 1980 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से 2 जहाज़ लेकर ब्रिटिश एयरवेज के सर म्यूरिस फ्लैंगन की मदद से एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद रखी गई, दुबई की अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन। बहुत जल्द ही एमिरेट्स दुनिया के बड़े शहरों में परवाज़ भरने लगी और इस तरह लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ और लोग इसी शाहकार शहर को देखने आने लगे। 2002 में शेख ने गैर शहरियों को ज़मीन लेने की इजाज़त दी थी और इसी तरह ख़रीदारों का एक तूफ़ान आ गया। दुनिया के अमीर लोग यहाँ ज़मीन खरीद के इमारतें बनाने लगे और एक तामीराती कामों का सिलसिला चल पड़ा। बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यहाँ नए नए मंसूबे बनाने लगे। शेख मोहम्मद दुबई को दूसरे बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क और लंदन की तरह दुनिया का बड़ा मालियाती मरकज़ बनाना चाहते थे और इसी तरह दुबई का बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाया गया। उसके फ़ौरन बाद ही दुबई में बड़े इंटरनेशनल बैंक्स आ गए, जिनमें HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक हैं। दुबई बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा। बहुत जल्द ही दुबई की 94% आबादी गैर शहरियों की हो गई। ये एक हकीकत में बड़ा बैनुल-अक़वामी शहर बन गया था। बहुत से बड़े शहर अपने आप को बैनुल-अक़वामी शहर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके अपने मकामी लोग बाअसर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर लंदन अपने आप को बैनुल-अक़वामी सकाफती शहर कहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आबादी बरतानवियों की ही है। लेकिन दुबई किसी एक का नहीं रहा। हर इंसान यहाँ एक मेहमान की हैसियत से आकर रहता है। यहाँ के मकामी शहरियों की आबादी सिर्फ 3 से 4% है, लेकिन इस बात पे भी बहुत तनकीद होती रही। मिसाल के तौर पे एक अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि दुबई एक कामयाब अरबी शहर होने के चक्कर में अपनी अरबी खुसूसियात खो बैठा है। इन तनकीदों के बावजूद भी दुबई एक मिसाली शहर है दूसरे छोटे शहरों के लिए। कमेंट्स में बताएं कि आपको दुबई के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।